الذي بيده عظمة الأمور وهو خالق كل شيء والمتصرف فيه من الخيرات والشرور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام معاملہ ہے، جتنے معاملہ ہے چھوٹا بڑا تمام معاملات کے ذمہ دار، تمام چیزوں کے خالق مالک اللہ جل شانہ ہے۔ ہر چیزیں چھوٹی بڑی خیر اور شر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ خالق کل شیء والمتصرف فیہ من الخیرات والشرور، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر شے کو پیدا کیا، خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا، صحت کو بھی پیدا کیا، بیماری کو بھی پیدا کیا، مالداری کو بھی پیدا کیا، غربت کو بھی پیدا کیا، خوشیوں کو بھی پیدا کیا، غمیوں کو بھی پیدا کیا۔ والمتصرف فیہ من الخیرات والشرور، خیرات خیر کے چیزیں، شرور شر اور برائی چیزیں سب اس کی طرف سے آتی ہیں۔ خیر کی چیز، برائی کی چیز، ظاہر میں دیکھنے میں جو اچھا لگتا ہے وہ چیز، جو اچھی نہیں لگتی وہ چیز، سب کے سب تصرف کر کے بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ اما بعد فقد حان شہر صفر یتشاوم به بعض الناس ویتطیر۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد فرماتے کہ یہ مہینہ سفر کا ہے، سفر کا مہینہ کے آخری ہفتہ یتشاوم به بعض الناس ویتطیر، اس میں بعض لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں، اس کے اندر برائیاں سمجھتے ہیں، اس کے اندر خیر نہیں سمجھتے، طرح طرح توہمات میں مبتلا رہتے ہیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ کما کان اہل الجاہلیت ما ھذا الاعتقاد یبتدعون فیہ من النسیء والنکر، جیسے جاہلیت کے زمانے میں طرح طرح وہاں توہمات، خیالات، وساوس سفر کے بارے میں سمجھتے تھے۔ کہتے آج بھی بہت سے لوگ اس سفر کو منحوس، نحوست، اس میں برائیاں، برکت نہ ہونا سمجھتے ہیں۔ فَأَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، اللہ نے اس کو باطل قرار دیا، اللہ نے اس کو فضول قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جاہلیت کے رسم قرار دیا، اور کہا یہ سفر کو محرم میں داخل کرنا اور محرم کو سفر میں داخل کرنا یہ بھی ان کا ایک دستور تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دستور غلط، سفر سفر ہے، محرم محرم ہے، محرم کی کوئی تاریخ سفر میں نہیں آ سکتی، سفر کی کوئی تاریخ محرم میں نہیں جا سکتی۔ کذالک نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشوم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے نحوست کو دور فرما دیا، نفی فرما دیا،
باطل فرما دیا، وتطیر، اور اس کے اندر بدفعلی لینا، اس کے اندر بدفعلی لینا، اس میں کوئی خیر کا کام نہ کرنا، نہ اس کے اندر شادی بیاہ کو ترک کرنا، اس کے اندر نئے دکان کو نہ کھولنا، نئے کام اہم کام کا ابتدا نہ کرنا، اس طرح کے جو توہمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا۔ وَأَغَاهَا بِهَذَا النَّفِيِ عَمَّا هُمُومًا وَغُمُومًا، اس طرح کے وہم، اس طرح کے توہمات اس شریعت کے اندر شروع سے لے کر آخر تک کچھ بھی نہیں۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفا، سن لو میری امت، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، ایک بیمار آدمی کے ساتھ ملوث رہنے سے، مل ملاپ کرنے سے وہ بھی بیمار ہو جائے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ لا عدوى، اللہ جل شانہ کے حکم سے بیماری لگتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بیمار اونٹ ہماری ریوڑ میں، ہماری جماعت میں آ جاتا ہے اور سب کو بیمار کر دیتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو سب سے پہلے جو بیمار ہوا تھا وہ کہاں سے لگ کر ہوا یہ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک سے دوسرے کو لگا، دوسرے کو تیسرے کو لگا، لیکن سب سے پہلے جو بیمار ہوا تھا وہ بیماری اس کو کس سے لگی؟ اس سے پہلے تو کوئی بیمار تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ جو پہلے والا بیمار ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو دوسرا تیسرا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیمار ہوا۔ یہ کیوں سمجھتے ہو ایک بیمار اونٹ سے دوسرا بیمار، دوسرا اونٹ بھی بیمار ہو جاتا ہے؟ یہ بات نہیں، یہ خیال نہیں، یہ باطل ہے، فضول ہے، یہ خیال اسلام میں نہیں۔ ولا طیرا، اور نہ بدفعلی لینا، کسی پرندے سے بدفعلی لینا، فلاں پرندہ اگر چھت میں بیٹھ گیا یا فلاں پرندہ نظر آ گیا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بھی نہیں۔ ولا طیرا، یہ بدفعلی پرندوں سے لینا شریعت میں یہ بھی نہیں۔ ولا سفرا، اور سفر کے اندر جو عام طور پر لوگ نحوست سمجھتے ہیں، یہ نحوست بھی کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سفرا، سفر کے بارے میں یوں سمجھنا اس میں نحوست ہے، اس میں کوئی آدمی عام طور پر بیمار ہوتا یا پیٹ میں کوئی کیڑا پیدا ہو جاتا وہ کاٹتا رہتا ہے، جیسے جاہلیت کے زمانے میں یہ عقیدہ تھا سفر کے مہینے میں، اس کی بھی نفی فرما دی اور منع کر دیا، ایسے عقیدہ نہ رکھو، اور کہا ولا سفر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الطیرۃ شرک وقالہ ثلاثہ، کہتے یہ پرندوں سے نحوست لینا، پرندے بیٹھ جانے سے، پرندے کے دیکھ لینے سے یہ نحوست ہوگی، وہ نحوست ہوگی، یہ دیکھ لے، یہ خیال کرنا، یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوسرا کوئی کر نہیں سکتا، انسان بھی نہیں کر سکتا، جنات بھی نہیں کر سکتا، پرندے کیا کر سکتا ہے؟ پرندے سے بدفعلی لینا، نحوست لینا، یہ
برکت کو ختم کر لینا یہ بات بھی شریعت میں نہیں، بلکہ اس کا خیال کرنا یہ گناہ ہے۔ وقال ابن مسعود ما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل، لہذا ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے اللہ پر ہی بھروسہ رکھے، اللہ پر ہی توکل رکھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد رکھے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، قضا قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا خیر اور شر اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، کسی مہینے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، کسی چیز کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ وما روی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام الشوم فی المرأة والدار والفرس فهو على سبیل الفرض لما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہتے بعض لوگ کسی عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ کسی گھر کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ کسی گھوڑے کو، جانور کو نحوست سمجھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ، یہ ہو نہیں سکتا۔ شریعت میں نہ مرد کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ عورت کے اندر نحوست ہے، نہ کسی گھر میں نحوست ہے، کسی نہ گھوڑے میں نحوست ہے، نہ کسی پرندے میں نحوست ہے، نحوست ہے نہیں، نحوست ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ بعض انبیاء کرام کو بھی نحوست سمجھتے تھے، امتی ایمان تو لاتے نہیں، طرح طرح نبیوں کے بارے میں بھی غلط خیالات، غلط وساوس، غلط باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دیا۔ کسی آدمی کی وجہ سے بھی نحوست نہیں آتی، یہ آدمی آیا لہذا یوں ہو گیا، یہ عورت آئی یہ ہو گیا، کہتے یہ بھی ہماری شریعت میں نہیں، بلکہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یہ سب۔ نحوست اور برائی کا آنا کسی کے ذریعے سے نہیں بلکہ انسان کے عمل سے متعلق ہے۔ عمل اگر صحیح نہیں ہے، عمل اگر غلط ہے، عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ایسے عمل جب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں بندوں پر طرح طرح نقصانات، طرح طرح فسادات، طرح طرح عیب، طرح طرح بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو انسان کے عمل سے متعلق ہے، نہ کسی پرندے سے متعلق، نہ کسی گھر سے متعلق، نہ کسی عورت سے متعلق، نہ کسی مرض سے متعلق نہیں۔ قالوا طائرکم معکم، یہ بدفعلیاں تمہارے اعمال سے متعلق ہے۔ ان ذکرتم، تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان توہمات جاہلیہ پر اعتقاد نہ رکھو، اللہ پر اعتقاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر خیر شر کو پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے شروع میں والقادر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ کہہ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ان کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا آنا، شر کا آنا اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، قضا قدر سے ہوتا ہے، کسی آدمی کے ذریعے سے، کسی چیز کے ذریعے سے، کسی مہینے کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ لہذا سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں، کسی اور چیز میں بھی نحوست نہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان غلط عقائد سے ہمارے